तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और आज तक इमरान खान के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। खान साहब हमें जो सबक देते रहे सारी ज़िंदगी वो यही देते रहे, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो। अगर इमरान खान को एहल करा लें उसकी अहलियत बरकरार रखनी है तो बड़े नौजवानों फैसला तुसी करो। वो कहते उन्हें लंगड़े खेडन कोडियां ते गंजे कटन चीड़ अन्य तकन फिल्मां ते थथे गावन हीर चैलेंज करके आखदा कि जड़े कम में 4 साल में कीते तहसील नाज़म एबटाबाद एक छोटी जी सीटा तारे के इन्हें अगर 35 साल में उससे अद्धे कम कीते उनमें सियासत करना छोड़ दे सा। अली असगर खान जैसा इमरान खान का सिपाही उसको हराने के लिए आज अली जदून साहब ने और सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने इत्तेहाद कर लिया है कि तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो न जीते, ये दोनों आजाद कारकुन जीत जाएं। इंदा जनबा भी इक्तदार, इंदी कौम भी इक्तदार, इंदी पार्टी भी इक्तदार, इंदा मजहब भी इक्तदार होने ते असन लोगों को समझने की लोड़ है। 12 अरब रुपए आपको कहीं पे लगे हुए नजर आ रहे हैं। 3 अरब रुपए का IT पार्क कहाँ गया? एबटाबाद की मरकजी शाहराह रेशम कब बनेगी? कौन बनाएगा? एबटाबाद के IT पार्क को दोबारा से कौन उसके लिए फंड लेके आएगा? जनाब हमारा इंतखाबी निशान चरपाई है। चरपाई एक ऐसा निशान है उस पे आप सोते भी हैं, उस पे आप बैठते भी हैं, और चरपाई वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आपको कब्र तक आपका साथ देती है, कब्र तक भी आपको छोड़ के आती है। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एबटाबाद से सवाल पूछता हूँ कि एबटाबाद का 12 अरब रुपए कहाँ पे गए? एबटाबाद के 12 अरब रुपए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एबटाबाद में दिए ऑन ग्राउंड, उसके करोड़ों के बिल रिलीज हो चुके। एबटाबाद के शहरियों, एबटाबाद के ताजरों, एबटाबाद के वकला, एबटाबाद के उलमा, मैं सबसे सवाल करता हूँ कि ये 12 अरब रुपए आपको कहीं पे लगे हुए नजर आ रहे हैं? 3 अरब रुपए का IT पार्क कहाँ गया? कौन है इसका जिम्मेदार? एबटाबाद की डेवलपमेंट जहाँ पे 2019 में छोड़ी थी वो कहाँ गई? ईदगाह के सामने सिर्फ 100 फुट दीवार नहीं बनाई जा सकी, जहाँ पे मैंने छोड़ी थी वहीं पे खड़ी है। आपके सामने है कि जिना पार्क का एक पोर्शन जो मैंने बनाया था, दूसरा पोर्शन जो फीमेल का पोर्शन था वो आज तक नहीं बन सका। जो चौक बनाए थे उनकी तजीनो आराइश तो दरकिनार वो तोड़ फोड़ का शिकार हो गए। एबटाबाद की मरकजी शाहराह रेशम कब बनेगी? कौन बनाएगा? एबटाबाद के IT पार्क को दोबारा से कौन उसके लिए फंड लेके आएगा? वो कहते हैं ना कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यार मैं जमाने का वो संगे तराश हूँ जो पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। मैं अपने शहरियों को, अपने नौजवानों को, लड़कियों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मुस्तकबल, आपका फ्यूचर, आइंदा आने वाली नस्लों का फ्यूचर इनके पास नहीं है। एबटाबाद के शहरी, एबटाबाद के नौजवान जानते हैं कि उनके साथ क्या किया गया। हमने एबटाबाद की डेवलपमेंट, तनावल की डेवलपमेंट और गलियात की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ के देरीना वर्कर हैं। शौकत तनोली साहब जो हैं वो 1997 से लेकर तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और आज तक इमरान खान के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। मैं खुद स्टूडेंट लाइफ से तहरीक इंसाफ के साथ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ा, 2018 में अप्लाई किया, 2022 में किया। अब बात यह है कि यहाँ पर जो सियासत की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत है। जनबे, बरादरी, कौमियत, मजहब, किसी चीज की सियासत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्तदार हासिल करने की सियासत है। आप देख लें, मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बताता हूँ, उनके सामने ये बात रखता हूँ कि अली असगर खान जैसा इमरान खान का सिपाही उसको हराने के लिए आज अली जदून साहब ने और सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने इत्तेहाद कर लिया है कि तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो न जीते, ये दोनों आजाद कारकुन जीत जाएं, ये दोनों आजाद जीते। 35 सालों से इन्होंने ये फ्रॉड किए रखा, इन्होंने ये बात बताई रखी कि तुसी इस बरादरी की वोट न देओ, तुसी उस बरादरी की वोट न देओ। आज जब अपनी कश्ती डूबती नजर आई, उनको पता चला कि सामने मुकाबला है, दोनों का इत्तेहाद हो गया। न जनबा देखा, न कौम देखी, न बरादरी देखी, न मजहब देखा। इंदा जनबा भी इक्तदार, इंदी कौम भी इक्तदार, इंदी पार्टी भी इक्तदार, इंदा मजहब भी इक्तदार होने ते असन लोगों को समझने की लोड़ है कि अस्ते अवाम दे कदे भी मुखलिस नहीं हो सकते, एक कसर सूरत अस्ता साथ नहीं देने। इन एबटाबाद को तबाह बर्बाद कर छुड़े, एक इट तक नहीं लाई। चैलेंज
کر کے آخدا کہ جڑے کم میں 4 سالاں وچ کیتے نے تحصیل ناظم ایبٹآباد ایک چھوٹی جی سیٹا تا رہ کے انہاں اگر 35 سالاں وچ اس تے ادھے کم کیتے اور میں سیاست کرنا چھوڑ دے ساں. اسی تحریک انصاف تے مڑے نوجوانوں دوستو اور جتنے بزرگ ہو اسی دیرینا کارکن اساں تحریک انصاف جو کہ قربانیاں دیتی ہیں 2018 وچ جس لئے عمران خان مک ٹکٹ دے کے گیا سا اس ویلے مڑ کرو ٹکٹ کہنے کی گل آئی گئی اسی کہ تسی تحصیل ناظم ہو تسی بڑا اچھا کام کر رہے ہو بین الاقوامی ادارے تسی تعریف کر دیں اس وجہ تو اسی چاہنے ہیں کہ 2 ہی سیٹاں تحریک انصاف کو ریون اس ویلے ایک کم کیتا گیا 2022 وچ جڑا ہے تسی آپ فیصلہ کرو میں ٹکٹ جو کہ اپلائی کیتا تے موجودہ سپیکر صاحب جڑے ہے انہاں مڑا ٹکٹ آگا فارورڈ ہی نہ ہونا دیتا چیر کے ردی دی ٹوکری بھی سٹ چھڑیا اور وہ یہ گل پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تحریک انصاف تے ٹکٹ تو نہیں لڑتا بعد وچ گل کھل بھی گئی لیکن انہاں لوکاں سارے آپس وچ گٹھ جوڑ کیتے دے جڑا تسی سامنے بے نقاب ہو گیا ہے اور تساں پتہ ہے کہ اے صرف اور صرف پی ٹی آئی دا نا استعمال کر دین اس گل تسی بہت بہتر سمجھ دیو کہ عمران خان جڑا ہے وہ انہاں اس سٹیج تک پہنچا چھڑیا ہے جتھا عمران خان اج نہ صوبے دے الیکشن لڑک دے نہ قومی دے الیکشن لڑک دے عمران خان کو انہاں نائل کرال چھڑیا اور الیکشن ہی نہ لڑے انہاں اے سازش کی ہے عمران خان نال اگر عمران خان کو اہل کرال نے اس دی اہلیت برقرار رکھنی ہے تے مڑے نوجوانوں فیصلہ تسی کرو کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا سیشن کورٹ وچ جل کے بحث اسی کر رکھ دیاں یا اے وہ کہتے ہیں لنگڑے کھیڈن کوڈیاں تے گنجے کٹن چیڑ انے تکن فلماں تے تھتھے گاون ہیر اے جل کے کرسن جڑے 5 سال قومی اسمبلیاں وچ بیٹھے رہن تے ایک گل نہیں کر رکھی تسی آپ فیصلہ کر کے نو اسی اے سارا فیصلہ تسی عدالت وچ چھوڑنے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. میں نے سن 1996 میں یہ پارٹی جوائن کی اور آج تک میں اس پارٹی میں ہوں. ابھی بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں. میں الیکشن اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے کے جو امیدوار ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خان صاحب ہمیں جو سبق دیتے رہے ساری زندگی وہ یہی دیتے رہے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو, آپ بیر بکیاں نہیں ہو, آپ نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے, جب بھی کوئی ایسی بات دیکھو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹآباد میں جو ٹکٹ دیا گیا یا ویلیے میں جو پی کے 44 کو ٹکٹ دیا گیا ان کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ مفاد پرست لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو ہماری پارٹی میں شامل ہو گیا اور اس پارٹی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. آپ دیکھیں ابھی خان صاحب جس جگہ پہ ہیں جہاں جس مقام تک انہوں نے خان صاحب کو لے گئے وہاں تک خان صاحب کو لے جانے میں ان لوگوں کا کردار تھا. یہ پورے پاکستان میں ایک ایسے لوگ ہیں جن کا نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ مفاد پرست لوگ ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پارٹی کون سی پارٹی کا گراف اوپر جا رہا ہے وہ اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے ہماری یہ پارٹی بڑے مسائل کا شکار رہی, بڑی مصیبتیں اس پہ آئی, بڑے اور اس پہ معاملات ہوتے رہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ مصیبت کے وقت کسی ٹائم بھی اس پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. میرا ایبٹآباد کے لوگوں سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ خاص طور پہ جو نظریاتی کارکن ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ یہ اس پہ دیکھیں کہ کون سے لوگ پارٹی کے مخلص لوگ ہیں. ابھی ویلیاں کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں کیسے یہ مان لوں کہ افتخار خان جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں. میرا ضمیر اس بات کو نہیں مانتا, میرا دماغ اس بات کو نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحاج قلندر خان لودھی صاحب انہوں نے اس پارٹی کے لیے کام کیا, انہوں نے قربانیاں دی, وہ ایبٹآباد کے صدر رہے, لاہور وہ جاتے رہے, جب بھی ان کو ضرورت پارٹی کو پڑی وہ وہاں پہ پہنچے. انہوں نے اس عمر میں وہ 1 مہینہ 2 مہینے وہ جیل میں رہے, انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی. اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا تو میں ان کے ساتھ میں حمایت کرتا, میں پارٹی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. لیکن اگر یہ ٹکٹ ایک ایسے امیدوار کو دیا جاتا ہے جس کا پارٹی کے ساتھ تعلق کوئی بھی نہیں تو میں کس طرح خان صاحب کا وہ دیا ہوا سبق بھول سکتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. جب پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ آئیں گے تو نظریاتی لوگ تو اٹھ کے کھڑے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قومی اسمبلی ہماری اور ہمارا یہاں پہ صوبائی اسمبلی ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف سے. اس لیے ہم لوگ ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے اور جتنے بھی پرانے کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہر چیز بخوبی جانتے ہیں کس طرح وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جن کی وجہ سے آج خان صاحب اس جگہ پہ پہنچ گئے. تو میں ایبٹآباد کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خاص طور پہ یہ جو نئی یوتھ ہے اس کو تو پتہ نہیں, یہ تو ابھی شامل ہوئے پارٹی میں آئے, ویژن سے خان صاحب کے ویژن سے متاثر ہوئے, ہماری طرح ہم بھی ویژن سے متاثر ہیں, لیکن پارٹی کو تباہ کرنے والا کون ہے, پارٹی کو اٹھانے والا کون ہے, مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے, شاید یہ نئی نسل کو اس کا علم نہیں. کیونکہ آپ کسی پرانے کارکن سے پوچھیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا کام
کام کیے. میں نے اس پارٹی کے لیے جھنڈے اٹھائے, میں نے خود اس پارٹی کے لیے بینر لگائے. میں جب بھی مشکل ٹائم آیا میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا, آج بھی میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی خان صاحب, علی اصغر صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ کام کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا, ان کے لیے کوشش کروں گا, ان کے لیے ووٹیں مانگوں گا, کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ان کا تعلق ایک جس پارٹی سے ہے, ایک وہ نظریہ ان کا ٹھیک ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے پیروکار ہیں. تو ہاں, میں تو کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کروں گا. اگر یہاں پہ پارٹی ٹھیک لوگوں کو ٹکٹ دیتی تو ہم لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے, لیکن اس موجودہ سیٹ اپ میں جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے کبھی بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے حامی نہیں. جناب, ہمارا انتخابی نشان چرپائی ہے. چرپائی ایک ایسا نشان ہے کہ اس پہ آپ سوتے بھی ہیں, اس پہ آپ بیٹھتے بھی ہیں, اس پہ آپ 10 آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس پہ آپ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور چرپائی واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو قبر تک آپ کا ساتھ دیتی ہے, قبر تک بھی آپ کو چھوڑ کے آتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ ہوں گے جو آخر دم تک انشاءاللہ تعالیٰ جو دوست ہمارے ہم پہ اعتماد کریں گے ان کا بھرم رکھیں گے.